ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا بھی موجود ہے جو اپنے کو روشن خیال کہتا ہے یا صلح کل کا نعرہ لگاتا ہے کہ جی سب کے ساتھ بنا کر رکھنی چاہیے، سب کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے۔ اور ایسے روشن خیال لوگ یا جدید تعلیم یافتہ لوگ یہ بھی کہتے سنتے نظر آتے ہیں کہ قادیانیوں کو کافر نہ کہو، یا مرزا غلام احمد قادیانی نے کب نبوت کا دعویٰ کیا، کب رسالت کا دعویٰ کیا، کب وحی کا دعویٰ کیا۔ خام خواہ ان سے ہم نے سینگ اڑائے ہوئے ہیں اور ان سے دشمنی مول لی ہوئی ہے، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ویسا نہیں کرنا چاہیے، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں کرتے ہوئے وہ دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں اچھے سے سمجھ لینی چاہیے کہ مرزا لعین نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا ہے، رسالت کا بھی دعویٰ کیا ہے، وحی کا بھی دعویٰ کیا ہے، اور معجزات کا بھی دعویٰ کیا ہے، نئی شریعت کا بھی دعویٰ کیا ہے، بلکہ اخیر میں تو جا کر خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ تو ہم گفتگو کے ابتدائی حصے کے اندر اسی کی کتابوں سے چند اقتباسات آپ حضرات کو سنا کر وہ ثابت کریں گے کہ دیکھیں کوئی ڈھکے چھپے الفاظ نہیں ہیں، کوئی ذو معنیین الفاظ نہیں اس نے استعمال کیے، بلکہ صاف اور صریح اور واضح الفاظ میں اس نے اپنے آپ کو نبی بھی لکھا ہے، رسول بھی کہا ہے، ملہم من اللہ بھی کہا ہے، مجدد بھی کہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر بھی اپنے آپ کو ثابت کیے۔ تو پہلے اس کی چند عبارتیں میں پیش کرتا ہوں۔ وہ اپنی کتاب روحانی خزائن کے اندر لکھتا ہے کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا نبی بھیجا، سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا نبی بھیجا۔ پھر ایک اور جگہ لکھتا ہوا کہتا ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں، اور یہ ایک لفظی نزاع ہے۔ جس بندے سے اللہ مخاطبہ یا مکالمہ کریں اور وہ کمیت اور کیفیت سے دوسروں سے زیادہ ہو، اس شخص کو نبی کہا جاتا ہے، اور یہ تعریف ہم پر صادق آتی۔ وہ اپنی کتاب میں کیا لکھتا ہے کہ جس شخص سے اللہ مکالمہ یا مخاطبہ کریں اور وہ کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے دوسروں لوگوں سے زیادہ ہو، اس شخص کو نبی کہتے ہیں، اور یہ تعریف ہم پر صادق آتی۔ تو اس میں کوئی پوشیدگی، کوئی چھپی ہوئی بات کوئی ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا یا رسالت کا دعویٰ نہیں کیا؟ وہ دونوں دعوے اس عبارت کے اندر اکٹھے کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح کہتا ہے روحانی خزائن کے اندر لکھتا ہوا کہ میں مسیح موعود ہوں، یعنی حضرت عیسیٰ ہوں جن کا وعدہ کیا گیا ہے امت سے کہ ان کو بھیجا جائے گا۔ میں وہی مسیح موعود ہوں، اور میں وہی ہوں جس کا نام اللہ نے نبی اللہ رکھا ہے، اور مسیح موعود کے لفظ سے جس کو پکارا ہے، اور میری رسالت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے
جو نشانیاں اور علامات ظاہر کی ہیں ان کی تعداد 3 لاکھ تک پہنچتی۔ بالکل صاف واضح الفاظ میں وہ نبوت کا بھی دعویٰ کرتا ہے اور مسیح موعود ہونے کا بھی دعویٰ کر رہا ہے۔ پھر جو قرآن کریم کی آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ ان کے دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے۔ تو وہ اس آیت مبارکہ کے تحت لکھتا ہے کہ اللہ کی وہ پاک وحی مجھ پر نازل ہوئی، گویا کہ جن آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا یا بیان کیا گیا، وہ دھاندلی سے دھونس سے وہ ان آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کس کو مراد لیتا ہے؟ اپنے آپ کو مراد لیتا۔ اسی طرح اس کی کتاب 40 اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ مجھے اپنی وحی پر اتنا ہی اعتماد ہے جتنا کہ تورات، انجیل اور قرآن پر اعتماد ہے۔ یعنی جیسے یہ کتابیں سچی ہیں، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، اسی طرح مجھ پر بھی اللہ کی وحی نازل ہو رہی ہے اور مجھے اتنا ہی اس پر اعتماد۔ اچھا، ایک اور جگہ لکھتا ہے کہ وہ وحی جو میں سنتا ہوں، مجھے اس میں کسی بھی قسم کی غلطی یا خطا کا کوئی احتمال اور شبہ نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر اسی طرح ایک اور مقام پر لکھتا ہے کہ مجھے یہ وحی کی گئی ہے کہ جو تیری اتباع نہ کرے اور جو تجھ پر ایمان نہ لائے، تیری بیعت نہ کرے، وہ جہنمی ہے۔ تو گویا کہ وہ اپنے علاوہ اور اپنے متبعین کے علاوہ سب کو کیا کہتا ہے؟ وہ جہنمی ہے۔ اسی طرح معجزات کے بیان میں وہ جا کر معجزات بیان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھ پر اتنے دلائل اور اتنے معجزات اور اتنی نشانیاں ظاہر کی ہیں کہ اگر وہ معجزات 1000 نبیوں میں تقسیم کر دیے جائیں تو ان سب کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آخری زمانے میں یہ سارے معجزات ایک جگہ یعنی مجھ پر اکٹھے اس لیے کیے کہ بہت سارے لوگ ہوں گے کہ جو میرا انکار کریں گے، اور جیسے شیطان کے لشکر زیادہ ہوتے ہیں اسی طرح آخری زمانے میں یہ لوگ بکثرت ہوں گے، اور انسانوں میں سے یہ شیاطین ہوں گے، اور جو میری بات کا انکار کریں گے اتنے سارے دلائل کو دیکھ کر بھی، معجزات کو دیکھ کر بھی وہ مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو وہ پھر سارے مسلمانوں کو اپنے علاوہ اور اپنے متبعین کے علاوہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ شیطان کہتا ہے، اور ان سب کو کیا کہتا ہے کہ وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ لکھتا ہوا کہتا ہے کہ جسے میری دعوت پہنچی اور وہ مسلمان نہ ہوا، ایمان نہ لایا، تو وہ مسلمان نہیں۔ تو یہ 10 اس کی عبارتیں یہ آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اب ان ساری عبارات کو آپ سن چکے ہیں، اب آپ خود فیصلہ کریں کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں، مختلف فورم پر گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی خام خواہ مولوی قادیانیوں کے پیچھے لگ گئے ہیں، خام خواہ مرزا غلام احمد کو کافر کہہ رہے ہیں، اس نے کہاں دعویٰ کیا ہے؟ بھائی اس کی کتابیں موجود ہیں، اردو کے اندر لکھی ہوئی ہیں، حقیقت وحی اس کی کتاب ہے، 40 اس کی کتاب ہے، روحانی خزائن اس کی کتاب ہے۔ یہ کتابیں آپ خرید لیں، اس کو پڑھ لیں، تو آپ کو 1-2 جگہ نہیں کئی جگہ پر
واضح اور واشگاف الفاظ کے اندر اس کے نبوت، اس کا رسالت اور اس کے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ، اس کا ملہم من اللہ ہونے کا دعویٰ، اس کا مجدد ہونے کا دعویٰ، ذلی اور بروزی نبی ہونے کا دعویٰ، حتیٰ کہ خود بعین ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے دعوے اس کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اب بتائیں کہ اتنی واضح الفاظ کے باوجود بھی کوئی مسلمان ایسے شخص کو مسلمان مان سکتا ہے؟ کوئی مسلمان ایسے شخص کو شیطان لعین سے کم درجے کا سمجھ سکتا ہے؟ تو پھر ایسے لوگ کیوں ان کی طرفداری کرتے ہیں؟ اور ہم میں سے بھی بہت سارے ایسے مبصرین کو اور ایسے ٹیبل ٹاک کرنے والوں کو بڑی توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں اور بعد میں کہہ رہے ہوتے ہیں بھئی یہ بھی بات ٹھیک ہی کرتا ہے۔ یہ جاوید احمد غامدی جیسے لوگ اب فتنے پھیلا رہے ہیں اور بڑے طرفدار بن رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ جو قادیانیوں کو مسلمان سمجھے یا جو ان کے لیے نرم گوشہ رکھے، اس کے ایمان کے بارے میں بھی شک ہے، وہ بھی مسلمان کہلانے کے قابل نہیں۔